موضوع الدرس في آداب المناجات مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. روى أبو داود من حديث معاوية بن صالح النبي ظاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وصدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں جو ہیں وہ سیدھی کیا کرو. وحاذوا بین المناکب، کندھے کے برابر کندھا ہو. وصد الخلل، درمیان میں جگہ نہ چھوڑا کریں، مل کے کھڑے ہوں. اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، سختی نہ کریں. اور درمیان میں جگہ نہ چھوڑا کریں فرجات شیطان کے، شیطان درمیان میں کھیلتا رہے. ومن وصل صفا، جو آدمی صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو اپنے رحمت سے ملاتے ہیں. اور جو آدمی صفوں کو توڑتا ہے کہ ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑتے ہیں. تو یہ احکامات ہیں. آدمی خاص طور پہ نماز کے معاملات میں بڑی احتیاط کرے کہ ایک تو اگر آپ کعبۃ اللہ کے اندر ہیں، جیسے الحمدللہ اب ہیں، تو ہر بندے کا وجود جو ہے وہ کعبے کے اندر ہو. اسی لیے یہاں گول صف بنتی ہے، ورنہ ہر جگہ صفیں سیدھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں گول کیوں بنتی ہے کہ ہر بندے کا رخ کعبے کے اندر ہو. مثلا اب میرے سامنے کعبہ، اگر میں یوں کھڑا ہو جاؤں تو نماز نہیں ہوگی. اگر ہم باہر ہیں تو پھر جہت کافی ہے. جیسے اب ہمارے ملکوں میں مغرب کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ جہت ہی کافی ہے. بس ضروری نہیں کہ عین کعبہ ہو، لیکن جب اللہ کا کعبہ سامنے ہو تو پھر عین کعبہ ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صفیں جو ہیں وہ متصل ہوں، ایک دوسرے کے درمیان میں بھی ایک صف کا فاصلہ ہو، اور آپس کے اندر بھی آدمی مل کے کھڑا ہو، کندھے کندھے کے برابر میں ہوں، ٹخنا ٹخنے کے برابر میں ہوں، اور ملے ہوئے ہوں. درمیان میں خلل نہ چھوڑا جائے، فرجات نہ چھوڑے جائیں، اور ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ صف کو جوڑیں گے اللہ آپ کو رحمت سے جوڑ دے گا. اب آپ کھڑے ہیں، اگلی صف میں جگہ خالی، آپ فوراً آگے چل جائیں. اچھا وہ آگے چلا گیا تو آپ فوراً اور آگے چلے جائیں، اور پیچھے والا فوراً آپ کی جگہ پہ آ جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں نے صفوں کا خیال چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے تفرقہ ڈال دیا.
کہ اب ہر بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت ہے اور اختلافات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. تو بہرحال یہ صفوں کے بارے میں بالکل احتیاط کیا کریں. اور جو میرے بزرگ، بعض بزرگ ہمارے ایسے بھی ہیں 70 سال عمر ہو گئی لیکن ابھی تک نماز صحیح پڑھنا نہیں جانتے، تو ان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، نماز سیکھنی چاہیے. یہ کوئی شرم نہیں کہ آدمی جہالت کے اندر ہمیشہ غلط نمازیں پڑھتا رہے. فوراً ایک دوسرے کو نماز سکھائیں. اور دوسرا ہمارے بہت بڑی ایک زیادتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کہ جب امام رکوع میں جاتے ہیں تو ہم جلدی کرتے ہیں. امام سلام پھیرتے ہیں ہم جلدی کرتے ہیں. کبھی بھی حضور نے فرمایا جو بندہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لے یا پہلے چلا جائے، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے، یعنی اللہ اس کے چہرے کو مسخ کر دے. تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ ابھی امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ہم سلام کر کے حجر اسود پہ بھی پہنچ جائیں گے. تو فرض برباد بوسہ دینے جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ خاص طور پہ اپنی نماز ٹھیک کریں. اور جس دن مسلمانوں کے گھر میں نماز آ گئی اور نماز ٹھیک ہو گئی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور سب گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو جائیں گی. کیونکہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ برائیوں سے روکنے والی ہے. جب برائی سے روکنے والی ہے تو گویا بھلائی سکھانے والی ہے. ایک سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے شرم نہ کریں، چھوٹی موٹی نماز کی کوئی کتاب لے لیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. پڑھے ہوئے نہیں ہیں دوسرے ساتھی سے سیکھیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 5 دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، اور یہ بھی تو سیکھو نا کہ کتنی دیر امام رکوع میں جاتے ہیں، کتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر کتنی دیر سجدے میں گزارتے ہیں، پھر کتنی دیر سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں. یہ روز 5 دفعہ پڑھے ہو، سیکھتے نہیں ہو. اب جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو کوئی نماز نہیں ہے. اس سے تو نہ پڑھو تو برابر ہے. انک لم تصلی، حضور نے ایک صحابی کو دیکھا جلدی نماز پڑھی اور گھر میں ارجع فصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو. انک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. ہاں ٹکرے مار رہے ہیں اللہ اکبر، رکوع سیدھا نہیں کریں گے بس ذرا جھکیں گے اللہ اکبر. ابھی ربنا ولک الحمد پورا نہیں پڑھیں گے، ٹھک اللہ اکبر سجدے میں چلے گئے. یہ کون سی نماز ہے؟ خدا کا خوف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز تو گویا ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے. نماز صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز جوڑنے والی ہے بندے کو رب سے. یعنی نماز نہیں تو اللہ سے صلہ ٹوٹ گیا. جب اللہ سے صلہ ٹوٹ گیا تو پھر بچے گا کیا؟ باقی تم کہو دیکھو جی کافر ہیں وہ بھی تو مزے کریں، مزے کر لیں، دنیا کے مزے کریں، آخرت کے تو نہیں کر رہے. وہ تو کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کھائیں پیئیں، اس سے ہمیں کیا حسرت ہے؟ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ ان کی زندگی کو آپ ان کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تو چند روزہ حیات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں تو دشمنوں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنوا دیتا. تو اس لیے ان باتوں میں نہ جائیں، اپنی نمازیں ٹھیک کریں اور لوگوں سے ایک دوسرے سے نماز سیکھیں، ایک دوسرے کو نماز سکھائیں. اپنے گھر میں خیال کریں کیا تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ اگر نماز پڑھتی ہے تو کیا اس کو دعائے قنوت بھی آتی ہے؟ کیا اس کو تسبیحات بھی آتی ہیں؟ کیا اس کو التحیات تشہد بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اسے سنیں بیٹھ کے. نہیں آتی ہے اس کو پڑھائیں، سمجھائیں.
اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بڑے امام ہیں اور جن کی فقہ اس ملک میں نافذ ہے، اور جو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی مسلکن حنبلی تھے، وہ بھی امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ تھے. اتنا بڑا امام ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، یعنی یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ علماء کہتے تھے کہ ما قال الحبران، کہ جو مسئلہ یہ دو بندے متفق علیہ کہہ دیں بس مان لو. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. ان سب نے، اور ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ جو محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، اللہ کے اولیاء میں بھی سی تھے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ جو مرد یا عورت ایک نماز عمدن چھوڑ دے یا نمازیں چھوڑ دے وہ کافر ہے. یعنی آپ نمازی ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی کافر ہو گئی. جب کافر ہو گئی تو نکاح، کافرہ کے ساتھ تو مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح تو ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہو گیا تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی زنا ہوگی. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جو بے نماز مر جائے لا تصلوا علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا تدفنوہ فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. یہ تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں فاسق فاجر ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو یعذر یحبس، اس کو قید کر دیا جائے بے نمازی کو حتی یتوب، جب تک توبہ نہ کرے جیل میں پڑا پڑا مر جائے. اب آپ اندازہ کریں کہ پھر ہمارے گھروں میں کیا حال ہے. ایمان سے کہیں کبھی آپ نے اپنی بیوی کی یا دعا قنوت سنی ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سیدھی بات تو کرو نا. آپ کو یہ تو فکر ہوتا ہے کہ میری بیوی نے آج جناب بند سنور کے میرا استقبال نہیں کیا، آج میک اپ اچھا نہیں کیا، آج لباس اچھا نہیں پہنا، آج جناب اس نے صبح مجھے بیڈ ٹی پیش نہیں کی، میرا ناشتہ ٹھیک نہیں کیا، مرچ زیادہ ڈال دی. یہ بھی کبھی خیال ہے کہ اس کو نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور اگر مرد بھی نہیں پڑھتا دونوں کافر ہو گئے، قصہ پکا ختم ہو گیا. اس لیے خدا کے لیے نماز سیکھیں، نماز کی کتاب لے لیں. ہر زبان میں چھوٹی چھوٹی کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، ان کو بار بار پڑھیں، پڑھیں نہیں تو دوسروں کے ساتھ لگ جائیں اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. اور جس دن مسلمانوں کی نماز ٹھیک ہو گئی پورا عالم ٹھیک ہو جائے. نماز تو یہ ہے نا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا مدنی تراہم رکعا سجدا، تیری جماعت صحابہ کی ایسی جماعت ہے، ایسے پروانے ہیں، ایسے دیوانے ہیں کہ جب بھی دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں. کمال تو یہ ہے نا کہ جن کے سجدے، جن کی نمازوں پہ مالک فخر کر رہا ہے. تراہم رکعا سجدا. اور میرا مدنی تیرے صحابہ کو ہم نے اندر سے بھی دیکھ لیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ نماز دکھلانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، انہوں نے کوئی پیری مریدی نہیں کرنی ہے، یہ تو میرا فضل اور میری رضا چاہتے ہیں. میرا مولا ہم نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو کیسے پہچانیں گے؟ اور میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کی برکت کے ان کے چہروں کے اوپر میں نے ایک نور پیدا کر دیا. یہ علامت کا معنی نہیں ہوتا یہ جو داغ لگ جاتے ہیں، یہ تو آپ کل جناب گرم پتھر پہ 3-4 گھنٹے ماسا رگڑیں داغ بن جائے گا تو ولی اللہ بن جاؤ گے. داغ کا کیا ہے؟ یہ داغ مراد نہیں ہوتا.
یعنی اس عبادت کا چہرے پہ اثر ہوتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی رات تہجد میں گزرے، ایک آدمی کی رات شراب و شباب و کباب میں گزرے، صبح کو دونوں کا چہرہ دیکھیں، اس کے چہرے پہ رونق ہوگی، اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے. سب سے پہلے خدا کے لیے نماز سیکھیں، نماز پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، اولادوں پہ سختی کریں، اپنے گھروں میں نماز کو داخل کریں. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے وہ گویا گھر ویران ہے. گھروں کی آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا سب سے بہتر بیوی تو وہ ہے نا جو خاوند کو اٹھاتی ہے اور خاوند اس کو جگاتا ہے تہجد کے لیے. تو اس لیے حضور نے فرمایا اور جب سب بناؤ سیدھی بناؤ، مل کے کھڑے ہوں، درمیان میں فرجہ نہ چھوڑیں، آگے جگہ ہے فوراً چلے جائیں، سوچتے نہ رہیں او پیچھے والا آئے گا. تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، تم آگے جاؤ گے تو پیچھے والا تمہاری جگہ پہ آئے گا. تم ہی ہلو گے، کھڑے رہو گے ستون بن کے، تو پیچھے والا کیا کرے گا؟ کوشش کرو کہ تمہارے آگے نماز میں عورت نہ ہو. اس کا علاج بڑا آسان ہے کہ اپنے سامنے کوئی چھوٹا سا بیگ رکھ لو، ستھرا ہو گیا، پھر اس کے بعد عورت جاتی رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. نماز پڑھنے کے بعد سنت اور نفل جو ہیں کسی ستون کے پیچھے پڑھیں تاکہ کوئی عورت گزر ہی نہ سکے. نماز پڑھنے کے حالت میں ادھر ادھر نہ دیکھیں. جب تمہاری نظر بھٹکے گی تو اللہ نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں. نماز کے اندر ہر لفظ پہ غور کریں کہ تم نے کیا کہا ہے. اللہ اکبر، سوچو میں نے کیا کہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. جب اس طرح نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں تمہیں نماز میں حلاوت ملے گی، نماز میں لطف آئے گا، اور نماز پڑھتے ہوئے تیرے دل کو اطمینان قلب نصیب ہوگا. تو اس لیے حضور نے یہ بھی آداب سکھائے کہ یہ آداب ہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلِهَذَا كَانَ أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدَ الْقُرَّاءِ إذا انتهى إلى الصف الأول انتظر منه رجلا يكون من أفناد الناس ويدخل هو في الصف المقدم يحتج بهذا الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سید القراء ہیں، یعنی سرکار دو عالم کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں. اب جب نماز میں آتے ہیں اور صف اول تک پہنچتے اب دوسری صف میں پہنچے، اول میں نہیں پہنچے تو آگے والے ایک آدمی کو کھینچ لیتے، آپ وہاں کھڑے ہو جاتے. کہتے بھئی حضور نے فرمایا میرے پیچھے وہ آئے جو علم والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، تو اس لیے میں صف اول میں جاتا ہوں. وَأَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ لَا يَجْلِسُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَقُومُ لَهُ صَاحِبُهُ عَنْهُ أَمْرًا بِمُقْتَضَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَایَتِهِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ. حضرت عبداللہ ابن عمر ایسا نہیں کرتے. وَلِنَقْتَصِرْ عَلَىٰ هَٰذَا الْمِقْدَارِ مِنَ النَّمُوذَجِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ وَإِلَّا بَسْطُهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا الْمَوْضِعِ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذ اقبل ثلاثة نفر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں نے کچھ نمونہ پیش کر دیا ہے، اگر تفصیل بیان کروں تو پھر تو پوری کتاب بھر جائے گی. فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تین بندے آئے. فَأَمَّا أَحَدُهُمْ فَوَجَدَ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَدَخَلَ فِيهَا.
وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ وَرَاءَ النَّاسِ وَأَدْبَرَ الثَّالِثُ ذَاهِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخبر الثلاثۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ثلاثۃ نفر 3 آدمی آئے. ان میں ایک آدمی نے تو حلقے میں فرجہ دیکھا تو اندر جا کے حلقے میں بیٹھ گیا. دوسرا آدمی جو تھا اس کو جگہ نظر نہ آئی، وہ پیچھے بیٹھ گیا، یہاں حلقہ ختم ہوا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا. تیسرا آدمی جو تھا وہ چلا گیا. اب حضور پاک نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں ان کے بارے میں، ان 3 آدمیوں کے بارے میں. اما الاول فابى الى الله فآواه اللہ، کہ وہ پہلا بندہ جو ہے جس کو تھوڑی سی جگہ نظر آئی اور حلقے میں جم کے بیٹھ گیا، یہ وہ ہے جس نے اللہ کا پناہ پکڑی، اللہ نے اس کو جگہ دے دی. اور دوسرا بندہ جو ہے مسانی فاستحی اللہ منہ، اس نے سوچا کہ اب میں لوگوں کے اوپر چھلانگ لگاؤں اور جگہ بنا کے تکلیف دوں کسی کو، وہ پیچھے بیٹھ گیا بیچارہ. اس نے حیا کیا تو اللہ پاک نے بھی حیا فرمایا، کما علی کو اس پہ رحمت فرما دی. وَأَمَّا الثَّالِثُ، وہ جو تیسرا چلا گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے اہل ذکر سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی منہ پھیر دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو مجالس العلم ہیں، یہ جو مجالس ذکر ہیں، ان کے اندر کوشش کیا کریں کہ ہر حال میں شریک ہوں، ان سے منہ نہ موڑا کریں. یاد رکھیں آدمی ولی کی صحبت سے بنتا ہے، کوئی ولی بغیر صحبت کے ولی نہیں بن سکتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں. اب آپ دنیا میں دیکھیں، آپ نے درخان بننا ہے تو درخان کے پاس جائیں گے، لوہار بننا ہے تو لوہار کے پاس جائیں گے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل میں جائیں گے، آپ نے انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کالج میں جائیں گے. اس کے بغیر تو آپ نہیں بن سکتے ہیں. تو اگر وکیل بغیر اپنے پڑھنے کے اور وہ کلا کے ساتھ مل کے پریکٹس کرنے کے بغیر وکیل نہیں بن سکتا، ڈاکٹر سب کچھ پاس کرنے کے بعد جب تک ہاؤس جاب نہ کرے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، تو ولی ایسے بن جائے گا بغیر صحبت اولیاء اللہ کے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اہل اللہ سے اور اولیاء اللہ سے تعلق رکھے. اور بعض علماء نے بڑی ایک لطیف بات کی ہے، وہ کہتے ہیں مثلا اولیاء اللہ ہے، تمہارا تعلق نہ بھی ہو تو بیٹھ جاؤ، تمہیں درس سمجھ ہی نہیں آ رہا بیٹھ جاؤ، تمہیں زبان کا بھی پتہ نہیں ہے وہ اردو میں بول رہا ہے آپ عربی ہے بیٹھ جاؤ. کیوں؟ فرمایا حضور کی حدیث ہے کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس پر بھی رحمت کر دیتا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جا کے عرض کریں گے کہ مولا تیرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ سن رہے تھے. اللہ فرمائیں گے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے. وہ کہیں گے مولا ایک آدمی جو ہے اس کو کوئی کام تھا، وہ درس سننے کے لیے قرآن سننے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت کے لیے نہیں گیا تھا، وہ تو اپنے کام سے مجبور ہو کے وہاں بیٹھا تھا کہ ختم ہو تو میں فلانے بندے کو ملوں. اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں میں اس کو بھی معاف کر دیتا، میں ان کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا. اور دوسری مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جب تم علماء کی اولیاء کی صحبت میں بیٹھو گے تم نہ بھی چاہو رحمت ملے گی. کیسے؟ بس اب ہم بیٹھے یہ دیکھو سامنے فانوس ہے، بتیاں جل رہی ہیں، ہم نہ بھی چاہیں روشنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ہماری چاہت سے کوئی تعلق ہے؟
کہ ہم چاہیں تو روشنی آئے، نہ چاہیں تو نہ آئے، چاہیں نہ چاہیں روشنی آ رہی ہے۔ تو جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے نور ایمان کی جو روشنی ہے، ہم نہ بھی چاہیں وہ آئے گی، وہ تو آئے گی نا۔ اور جب روشنی آتی ہے، ایک بات یاد رکھو کہ روشنی آتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی جب آ جاتی ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو جب نور ایمان کی روشنی آئے گی تو شرک اور کفر اور بدعات کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ جب اولیاء اللہ کی صحبت کی روشنی آئے گی، وہ جو گناہوں کے اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں گے، وہ جو بے حیائی کے ڈیرے ہیں وہ چھٹ جائیں گے۔ تو اس لیے لازم ہے، اب دیکھیں، جو بندہ صف میں آ گیا اللہ نے رحمت میں ڈھانپ لیا، جو بندہ ادب میں آ گیا اللہ نے اس میں بھی رحمت فرما دی کہ چلو پیچھے بیٹھا بیٹھا تو ہے نا، اور جو منہ پھیر کے چلا گیا اللہ کی رحمت نے بھی اعراض فرما دیا۔ وقال الامام احمد حدثنا عطاء بن زیاد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما۔ اس حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بندے بیٹھے ہیں تو درمیان میں جا کے زبردستی نہ گھسو، بلکہ کہو بھائی تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تھوڑا مجھے بھی جگہ دے دو، کہہ کے مانگ لو، ورنہ اذن کے بغیر نہیں گھسنا چاہیے۔ ورواه ابو داود والترمذي من حديث اسامة بن زيد الليثي به وسنن الترمذي وقد روى عن عباس بن البصري وغيرهما انهم قالوا في قوله تبارك وتعالى فإذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم، یعنی فی مجالس العرب نے کہا، اس سے مراد ہے کہ حرب جب دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، صفیں بن رہی ہیں، تو کوئی آنا چاہتا ہے تو ایک دوسرے کو جگہ دو۔ فمانا قول ذاکر انشدوا فانشدوا نذور القتال، جب کہا جائے کہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ وقال قتادہ واذا قيل انشدوا فانشدوا دعيتم الى خير فاجيبوا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں اذا قيل انشدوا کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں کسی خیر بھلائی کے کام کے لیے بلایا جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ وقال مقاتل اذا دعيتم الى الصلاة فارتفعوا اليها، اگر تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو کھڑے ہو جائیں۔ وقال عبد الرحمن اذا كانوا عند النبي في بيته ورادوا الانصراف اب كل من يكون واخر مخرج من عنده فربما يشق ذلك عليه عليه السلام وقد تكون له الحاجه والنبي امر بالانصراف صلوا قوله تعالى ذاكر مرتي فرجه۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں جب صحابہ آپ کے گھر میں آتے تھے تو ہر آدمی ذرا دیر لگاتا تھا کہ میں سب سے آخر میں جاؤں تاکہ میں حضور پاک کی زیارت کرتا رہوں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ چیز میرے مدنی پاک کو تکلیف پہنچاتی ہے، حضور کے اور بھی تو کام ہے نا، ابھی بیٹھے رہیں، تو جب کہا جائے گا اٹھو تو بس اٹھ جاؤ۔ وقوله تبارک وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله واسع خبير، اي لا تعتقدوا اذا فساد منكم اخيه اذا اقبل واذا امر بالخروج فخرج ان يكون ذلك نقصا يقبله ورفعه ورتبه عند الله تبارك وتعالى والله تعالى يزيد ذلك له وليجزيه بها في الدنيا والاخره، فان من تواضع لامر الله رفع الله قدره ونشر ذكره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے، جو علم والے ہیں، ہم ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ بھی جگہ دے دو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میری توہین ہو گئی، میں آرام سے بیٹھا تھا، میں یوں کر کے بیٹھوں اس کو جگہ دے دی، یار میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ آ کے مجھے کہتا ہے جگہ دے دو، یہ نہ سمجھا کرو اس سے تیری قیمت نہیں گرتی ہے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شان اور اونچا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو دنیا و آخرت میں بدلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم تواضع کرو گے کسی مسلمان کے لیے، نرمی کرو گے، جگہ دو گے، اللہ تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیں گے، تیری شان کو بھی اونچا کر دیں گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ وطن خبیر، اے خبیر بمن یستحق ذلک من لا یستحق۔ اور اللہ جانتے ہیں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ قال الامام احمد حدثنا ابو کامل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا شیاب بن طفیل عمرو بن واصلہ ان نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعصفان رضوان اللہ علیہ اجمعین، کہ حضرت نافع جو ہیں حضرت عمر کو ملے وادی عصفان۔ یہ وادی عصفان جو ہے مکہ مدینہ کے درمیان میں ابھی بھی ہے، ابھی بھی اسی نام سے ہے۔ بہت ساری وادیاں ابھی اسی نام سے ہیں، جیسے وادی جموم ہے، وادی عصفان ہے، وادی خلیس ہے، وادی قدید ہے، اسی طرح ابھی تیمہ ہے، اسی طرح ابیار علی ہے، اور اسی طرح بدر صغرا ہے، اسی طرح بدر کبرا ہے، اسی طرح رابغ ہے، اسی طرح مستورہ ہے، اسی طرح جوفا ہے، تو یہ بیر استراحہ ہے۔ یہ سارے حضور کے زمانے میں بھی یہی نام تھے، آج تک الحمدللہ وہی نام چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں کہ میں کہاں کہاں سے گزر رہا ہوں، اور پھر مدینہ منورہ میں ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ مدینہ کا ذرہ ذرہ جو ہے نور ہے، رحمت ہے، لیکن وہاں کون سے تاریخی مقامات ہیں؟ مسجد قباء کہاں ہے؟ جنت البقیع الغرقد کیا ہے؟ اس میں کون دفن ہے؟ اسی طرح شہدائے احد کون ہیں؟ کتنے آدمی ہیں؟ کیا کیا نام ہے؟ اسی طریقے سے مسجد قباء ہے، مسجد بنی عبد الرحمن بن عوف ہے، مسجد قبلتین ہے، مواقع خندق ہیں، اور ابھی تک ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس زمانے میں جو مدرسہ تھا جہاں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، ابھی تک وہ موجود ہے۔ اللہ کی شان، ابھی تو دیواریں ہیں پتھر کی ٹوٹی ہوئی، لیکن وہ جگہ اور وہ علامت جو ہے وہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ایک آگ آ رہی ہے، اللہ معاف کرے آتش فشاں جسے کہتے ہیں، آپ نے دیکھا نا، اللہ نہ کرے پہاڑ ایسے پھٹ جاتے ہیں اور آگ ایسے بہتی ہے جیسے دریا بہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک آگ آ رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف، اتنا بڑا آتش فشاں ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ مدینہ منورہ میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے فوراً ساری لی اور سیدھا دوڑے۔ یہ جو آج کل ایئرپورٹ روڈ ہے نا، اسی روڈ سے آپ آگے جائیں گے تو وہ جگہ مل جائے گی۔ حضرت عمر جب پہنچی تو آگ پورے زور سے آ رہی تھی، یہ تو عمر تھا نا جی، حضرت عمر نے اپنا ہاتھ میں جو درہ تھا نا، کوڑا تھا، کوڑا برسایا اور کہا ٹھہر جاؤ تمہیں پتہ نہیں آگے حرم ہے محمد مدنی کا۔ یہ کرامات عمر میں ہے، آگ بھی کوڑے برداشت کرتی ہو تو کوڑے کو جلا دے، آپ نے کوڑا مارا اور وہیں آگ رک گئی۔ ابھی تک وہاں جائیں تو آدھا پہاڑ سیاہ ہو گیا ہے، آگ کی وجہ سے جل گیا ہے، باقی پہاڑ ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک ایک قدم جو ہے وہاں تاریخ ہے، ایک ایک باغ جو ہے وہاں تاریخ ہے، ایک ایک مدینہ منورہ کی گلی جو ہے وہاں تاریخ ہے۔
اور وہ ایسی رحمت والی رات ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں چل رہے ہو، اگر مٹی اڑ رہی ہے تو آنے دو اپنے منہ پہ، جس پہ مدینے کی مٹی آ جائے گی اللہ اس کو برس اور جذام کی بیماری سے بچا لے گا۔ لیکن ہم تو ماشاءاللہ یہ مکہ شریف سے جاتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، اور مدینہ پاک بھی جا کے ماشاءاللہ سامنے روضہ ہے، سگریٹ ہاتھ میں، او یار دیکھو روضہ شریف ہے، سگریٹ بھی ہاتھ میں۔ تازہ کریم شیو، یعنی بالکل ٹائی رگڑ کے کہ کوئی بال نظر نہ آئے، بالکل انگریزوں کا ڈریس پہن کے جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خدا کے لیے نہ جائیں تو بہتر۔ نہ کیا خیال ہے آپ کا قیامت میں حضور کے سامنے آپ سوٹ پہن کے جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ان کے ساتھ ہوگا جیسے اس نے شکل بنائی ہے۔ تو کیا اولیاء اللہ سارے سوٹ میں ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام نے 3 پیس سوٹ پہنے ہوں گے اور گلے میں ٹائی لگائی ہوگی؟ نہیں، آخر آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کبھی غور کرو، کبھی سوچو۔ 1,24,000 پیغمبر میں کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہے؟ کوئی اللہ کا ولی بغیر داڑھی کے آیا ہے؟ تو یہ داڑھی مڈانا کس کا طریقہ آیا ہے؟ یہ انبیاء نے نہیں مڈوائی، اولیاء نے بھی نہیں مڈوائی، کون مڈواتا ہے پھر؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ بس باقی آپ کی مرضی ہے بھائی، ہم تو گناہ گار ہیں، میں تو ویسے بھی اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنا رہتے ہوئے بھی حاضری کی اجازت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے۔ اللہ عالم، اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں اور مقبول حاضری نصیب فرمائیں۔ اب حضرت عمر جب وہاں تھے تو آپ نے پوچھا کہ من استخلفت علی اہل الوادی، وادی سے مراد مکہ ہے، بے واد غیر ذی زرع، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا استخلفت علیہم ابن ابزا رجل من موالینا، میں نے ابن ابزا کو وہ حاکم بنایا ہے، وہ ہمارے موالی میں ہے۔ آپ نے فرمایا کمال ہے، استخلفت علیہم مولا، مکے والوں میں تم نے ایک غلام آدمی کو جو ہے گورنر بنا دیا ہے۔ فقال یا امیر المؤمنین انه قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض قاض۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب قوما یذو بآخرین۔ انہوں نے کہا امیر المومنین وہ اللہ کے قرآن کا عالم ہے، فرائض جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ قرآن سے قوموں کو اونچا کر دیں گے اور نہ ماننے والوں کو ذلیل کر دیں گے۔ وہکذا رواه مسلم غیر وجہ زہری بھی اور غیر دین عمر بن حوی فقط ذکر فضل معلوم اور فی ذلک احادیث مستقیم شرح کتاب العلم صحیح بخاری۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے علم کی فضیلت پر حدیثیں پڑھنی ہیں تو میں نے کتاب العلم صحیح بخاری میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ امام خمینی کے بارے میں وہ شیعہ تھا، خیال کیا ہے بھائی؟ خیال کی کیا بات ہے، معروف بات ہے، وہ شیعہ تھا، شیعہ کا امام تھا، شیعہ کا بہت بڑا مجتہد تھا، آیت من آیات اللہ تھا ان کا، اس کا اہل سنت والجماعت سے کیا تعلق ہے؟ وہ پکا شیعہ ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع تو نہیں کیا لیکن کھیل کود میں انزال ہو گیا، کفارہ نہیں ہوگا، اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے نا کہ اگر آدمی نوجوان ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ نہ لیٹے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ایک حمام میں نہا سکتے ہیں، پہلے کون سا چھپا ہوا ہے کہ حمام میں دیکھ لیں گے؟
کیوں نہیں نہا سکتے جناب؟ بالکل نہلائیں، آپ خدمت کریں بیوی کی. بیوی ہے، میاں ہے، کیا بات، کوئی بات ہے. حدود حرم میں سگریٹ پینا جائز ہے، باہر جائز ہے کہ یہاں جائز ہو؟ جب باہر حرام ہے یہاں ڈبل حرام ہے. غار ہرا میں جب وحی اترا تھا تو حضرت علی بھی ساتھ تھے. وہ کیا کرنے گئے تھے؟ ان کی عمر تو 6 سال تھی اس وقت، تو بچے تھے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے سیدھ ہو جاتی ہے، سوج جاتی ہے. وہ تو 6 سال کا بچہ تھا حضرت علی. اگر مرحومین کے لیے طواف کریں اللہ ثواب دیں گے، عمرہ کریں، جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے اتنی دیر طواف میں لگاؤ، طواف میں زیادہ ثواب ہے. اگر عمرہ مکمل ہو جائے، سر مڈا لیا ہے، اب ٹوپی پہن لیں، بالکل پہن لیں. جب سر مڈا لیا جو مرضی ہے پہنو. اگر متعلقہ عورت ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. بھائی بیوہ عورت کو حق ہے، الائم بحق بنفسہا، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی اپنے والد کی رضامندی سے شادی کرے. ایک ہے نکاح ہو جانا، ہو تو جائے گا، لیکن جو ضروریات ہیں وہ ضروری ہے. خانہ کعبہ کو چھونا، صرف حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. اگر شوہر جو ہے شریعت کی پابندی نہ کرے، بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، اپنے بچوں کے نفقے کا خیال نہ کرے، تو عورت کیا کرے؟ درمیان میں 2 بزرگ ڈال کے کوشش کرے، اگر نہ ہو تو خلو کا دعویٰ کر کے نکاح ختم کرائے. باپ اپنی بیٹی کو شادی کا فیصلے پر اجازت دے کے کہ ابھی تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، دے سکتا ہے، ولی ہے. ماں باپ کو سب انسانوں سے زیادہ درجہ دینا بالکل اللہ نے دیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ کے بعد تو اللہ نے اپنے والدین کا درجہ دیا ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں وسیلے کا ثبوت نہیں ہے. حضور کی مزار مبارک کی جو دیوار ہے وہاں لکھا ہوا ہے صاحب الوسیلہ. اچھا ماشاء اللہ، یعنی اب دیوار اور اس کی لکھائی بھی حجت ہے نا. شریعت میں قرآن حجت ہے، نبی کی حدیث حجت ہے، یا کوئی دیوار پہ لکھ دے وہ بھی حجت ہے. اچھا دیوار پہ کیوں جاتے ہو؟ ہم تو ہر نماز اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم آت محمد الوسیلۃ. تم ادھر دیوار دیکھنے کیوں چلے گئے؟ یہاں موجود ہے دعا میں. اس سے مراد جنت کا مقام ہے، وہ تیرا وسیلہ مراد نہیں ہے. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ تفسیر ہے وسیلہ کی. ایسے مسئلے سوچتے رہتے ہو، کبھی حضرت علی کو غار میں پہنچا دیتے ہو، کبھی دیواریں پڑھ لیتے ہو. میں نماز ظہر مغرب عشاء کے بعد سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، بدعت ہے. جب تم نے نماز پڑھی ہے یہی شکر ہے. 2 رکعت سنت پڑھ لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو. یہ جو صرف سجدہ شکر نماز کے بعد کر رہے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تم نکال رہے ہو نا، دین میں نہیں ہے. کہتے جی کہ اگر ہمارا امام اہل حدیث ہے الحمدللہ، ہم تو ان کو غلط نہیں سمجھتے. اگر مقتدی حنفی ہے فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام تو پڑھے گا ہی پڑھے گا. امام کے پڑھنے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے.
میں نے کھانے کے بعد خوشبو والا ٹیشو پکڑا، پھر یاد آیا چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری مسجد میں نماز فجر کے بعد امام صاحب کو لوگ مصافحہ کرتے ہیں، اور نمازی بھی ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ خالص بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں جو لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں ان پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ لعن اللہ المصور والمصور لا، فوٹو کھینچنے والا کھنچوانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت، اور وہ لعنت بھی اللہ کے حرم کے اندر۔ ماشاءاللہ لوگ رحمت لینے آئے، یہ لعنت لے کے جا رہے ہیں۔ بہرحال مسافر نے پوری نماز پڑھ لی، غلطی کی اس نے، ہو گئی نماز، آئندہ قصر پڑے۔ اللہ نے رعایت کی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھائے۔ قصر نماز میں مسافر فجر کی 2 رکعت سنت وہ ضرور پڑھا کریں۔ حضور کو یہ 2 رکعتیں بڑی محبوب تھی، اور آپ نے فرمایا ساری دنیا سے یہ 2 رکعت بہتر ہیں۔ مجھے بار بار خودکشی کا وصف سا آتا ہے، لا حول پڑھا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، اور آخری صورتیں پڑھ کے دم کر کے بدن پہ پھیرا کرو۔ ہم کراچی سے دمان گئے تھے، وہاں سے احرام باندھا، ٹھیک ہے۔ میں احرام کی حالت میں سیٹ پہ سو گیا اور پاؤں پہ کپڑا آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو مکان خرید کر کے دیا، والدہ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے وہ والدہ کا ملک کر دیا تو والدہ کے مرنے کے بعد سب وارثوں کو حصہ ملے گا۔ اگر آپ نے دیا تھا کہ والدہ کو تکلیف نہ ہو، زندگی میں آرام سے رہیں، بعد میں لے لوں گا، پھر وہ تمہارا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں 14 سال کی عمر کا تھا کہ میری وجہ سے ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور کیا کر سکتے ہو۔ مجھے رات کو نیند میں سانپ نظر آتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرو، اور آئندہ کسی کو خواب بتایا نہ کرو۔ بہرحال تبلیغ والے جو کہتے ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ان کے منشور میں ہے کہ علماء کا احترام کرو، ان کے منشور میں ہے کہ علماء کے پاس جا کے دعا کرو، ان کے منشور میں ہے کہ علماء سے تربیت حاصل نہ کرو۔ اگر علماء نہ ہوتے تو تبلیغی کہاں ہوتے؟ مولانا الیاس کون تھے؟ مولانا یوسف کون تھے؟ مولانا انعام الحسن کون تھے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا، یہ سب علماء ہی تو تھے، ان کی وجہ سے تو جماعت آئی۔ میرے بڑے بھائی اور چھوٹی سسٹر بھائی کی شادی کے بعد گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ماں باپ بہن باغی ہو گئے، دعا کریں اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں میرا بھائی۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا صحیح نہیں ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ صلو علیہ وسلم، اس میں صلی بھی ہے اور سلم بھی ہے۔
عورت اگر حالت حیض میں ہے وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھے، ذکر کرے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزرے۔ کہتے جی کہ عرس اور سالانہ تبلیغی اجتماع جو ہے اس میں تو تبلیغ ہوتی ہے، عرس میں کیا ہوتا ہے؟ قوالی، عرس میں کیا ہوتا ہے؟ گانا بجانا، مجرے۔ عرس کا معنی شادی۔ کس کی شادی کر رہے ہو؟ پہلے سچ تو بتاؤ نا۔ تبلیغ کا اجتماع ہونا تو یہ اب تبلیغ کا اجتماع نہیں، یہ کیا ہے؟ تبلیغ ہو رہی ہے نا۔ ایک شخص کالی پگڑی میں عمرے میں ہے، وہ جھوٹ ہے جناب میرے مدنی پاک نے سر سے کپڑا اتارا ہے، یہ کہاں سے اتر کے آیا ہے کہ پگڑی سے عمرہ کرے گا؟ اس سے بڑا جاہل کوئی ہوگا؟ حضور پاک نے حکم دیا کہ سر پہ کپڑا نہ ہو۔ ایک دفعہ میں پاکستان میں گیا، ایک عورت میلاد شریف پڑھ رہی تھی، عورتیں اس کو پیسے دے رہی تھی، اسی لیے تو بیچاری پڑھ رہی تھی۔ تم اس کی روٹی کو لات کیوں مار رہے ہو؟ تم اس کو بلاؤ، روٹی بھی نہ دو، پیسہ بھی نہ دو، کہو میلاد پڑھے، مزہ لے آئے تو معلوم ہوا کہ میلاد نہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر جدے سے آدمی کام کے لیے آئے مکے میں، ٹھیک ہے، پھر اس نے مسجد عائشہ میں عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ قبروں میں اذان دینا بالکل ناجائز ہے۔ زندگی میں دیتے نہیں، زندہ دیتے نہیں، مردے کو اذان دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، کہ بھئی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، تم اٹھ کے پڑھ لینا۔ ایک دن میں آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنا ٹانگوں میں دم ہو۔ نفلی عبادت ہے، 10 عمرے کر لو، نہ کرو۔ عمرہ کرتے ہوئے عورت کے لیے پردہ بھی ضروری ہے اور چہرے کو بھی کپڑا نہ لگے۔ کیا مانا یار؟ ہمارے دیہات میں پہلے رواج ہی نہیں ہوتا تھا، عورت گھونگھٹ ایسے کھینچ لیتی ہے، بس پردہ بھی ہو گیا، منہ کو بھی نہیں لگتا۔ کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی؟ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے میں نے اپنی بھابھی کو ایک کارڈ کے پیچھے لکھ کے اس کو بھیجا طلاق، اس کو نہیں ملا، نہ ملے طلاق ہو گئی۔ یہ کہا ہے کہ عورت کو ضرور ملے؟ تم نے لکھ دیا، کام بن گیا، جان چھوڑو، اور دیا بھی بھابھی کو ایسے نے تاکہ وہاں نہ ہو تو ادھر کوئی رستہ بن جائے۔ انا للہ و انا، بہرحال طلاق ہو گئی تمہاری بیوی کو۔ اگر کوئی حنفی ہے وہ فاتحہ کی پڑھے گا، ان کے پاس حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی، اذا قرأ فانصتوا، مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی اپنی بیوی کو اصلاح کے لیے مارنا چاہے مار سکتا ہے، لیکن ایسی مار نہ مارے کہ اس کے چہرے پہ داغ پڑ جائیں یا ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ مارنے کا معنی ہوتا ہے تنبیہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ انگریز ہمارا دشمن ہے، آپ کو شک ہے ابھی؟ اس کی زبان سیکھنی چاہیے، دشمن کی زبان کیوں نہ سیکھیں؟ زبان سیکھیں گے تو اس سے بات کریں گے، جب زبان ہی نہیں جانو گے تو کرو گے کیا؟ اگر ہم اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہیں تو دین کے مدرسوں میں داخل کرو۔ اگر طواف میں اشارہ کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں۔
اگر ہم بینک سے معاہدے کے تابع گاڑی لے سکتے ہیں، بالکل نہیں لے سکتے، وہ بھی حرام ہے، انشورنس بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مردے کے لیے طواف اور خیرات اور صدقہ جائز ہے تو جنازے کے بعد دعا کیوں نہ جائز ہے؟ تو جنازے میں کیا گالیاں دیتے ہو؟ اب دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ میاں جو ہم نے گالیاں دی ہیں معاف کر دے۔ جب جنازہ دعا ہے تو وہ دعا بہتر ہے جو حضور نے سکھلائی ہے یا تیرے مولوی نے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا کس نے سکھلائی ہے؟ ہمیں محمد مدنی کی دعا پہ ایمان ہے اور تیرا ملا کی دعا پہ ایمان ہے، تو جان قیامت میں جواب دے دینا۔ اگر کوئی آدمی نقد مال خریدتا ہے، لوگوں کو ادھار پہ صرف ادھار پہ بیچنا ناجائز ہے، ان کو بتلا دے کہ نقد یہ قیمت لوں گا اور ادھار یہ لوں گا، اب جو وہ قبول کریں۔ اگر پیشاب کا قطرہ آتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھتے رہیں، طواف کرتے رہیں، انڈر ویئر رکھیں، عشاء کے لیے جا کے دوبارہ وضو کریں۔ عرب کے لوگ جو چھوٹی دانیاں رکھتے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے یا حضور کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ 8-10 طواف کرنے کے بعد ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اگر حنفی مسلک پہ ہوں، عصر کے بعد نفل پڑھوں، بالکل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ حنفیوں کے پاس ایک حدیث مبارک ہے جو سیاستہ کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ میرا ذہن کمزور ہے، اللہ قوی کر دے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔ میدان حشر شام میں ہوگا، میرا بڑا بھائی نماز نہیں پڑھتا، لگے رہو اس کے پیچھے۔ امام سے جا کے پوچھ لو کہ تمہارا کیا مسلک ہے۔ مقام ابراہیم پہ عورتیں مرد اکٹھے نماز پڑھتے، اگر نماز الگ الگ ہے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نماز بنا ہے کہ اب ہم عشاء پڑھ رہے ہیں تو عورت آگے نہ ہو، اگر وہ اپنی طواف کی 2 رکعت پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ فاتحہ آمین بالجہر، اس جھگڑے کے لیے بہت سارے مولوی ملک میں موجود ہیں، مجھے معاف کریں، میرے نزدیک سب کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ اگر شیعہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ اور دفن کہاں ہوتا ہے، اس سے جا کے پوچھو جو مرتے ہیں، مجھے کیا پتا۔ کہتے ہیں جی کہ جماعت میں سال لگاتے ہیں لوگ، دین میں لگاتے ہیں، تمہیں تکلیف ہے، اور جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ نوکریاں کرنے آئے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں، تمہیں تکلیف دین کے کام میں ہوتی ہے تمہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں پولیس والوں کی داڑھی نہیں ہوتی، تمہارے پاس پولیس والے سارے ولی اللہ ہیں ماشاءاللہ، سارے تہجد گزار شب بیدار ہیں، پولیس ہی ہوتی ہے جہاں کی ہو۔ حج بدل کروانا ہے تو کوئی اچھا آدمی ڈھونڈ کے کروا لیں۔ میں نے ٹک لگائے تھے، دم پڑ گئی۔ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔
عید الفطر یا عید الضحیٰ کے بعد ملنا جو ہے کوئی حرج نہیں. میرے والد میرے والدہ کا حق المہر ادا نہیں کیا، تم دے دو اپنی والدہ کو. والد کی جو حق المہر مقرر ہو والدہ کو دے دو. اگر پتہ نہ ہو تو والدہ کی جو بہنیں ہیں ان کی کیا حق المہر ہے اس کے مطابق دے دو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى